وہ بھی نماز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کوے کی چونچیں جو ماری جاتی ہیں وہ اس کا بھی ذکر میں نہیں کر رہا ہوں۔ خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو ان کی نمازوں میں ایسا خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ پرندے جو اڑا کرتے تھے ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو ان پرندوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوکھا درخت کھڑا ہے، اور وہ پرندے ان کے سروں پر آ کر سوکھا ہوا درخت سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، بالکل ہلنا ڈلنا نہیں، بالکل نہیں، سجدے کی جگہ پر نظر ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، کوفہ یا بصرہ کے رہنے والے تھے، اتفاق سے ان کو مدینہ میں سفر کی ضرورت پیش آئی، یہ مدینہ میں انٹری کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جس مسجد کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام مالک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے کے اوپر ایک چادر تھی، ہوتا نا ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو گمچھا ڈال دیا اپنے سر پہ، نکل گئے پسینہ نکلا پوچھ لیا، پھر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے پر ایسی گمچھے ٹائپ کی چادر تھی، انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چادر اتاری اور انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے تو چشمہ اتارا اور چشمے کے ڈبی میں رکھا اور آگے رکھ دیا، یا کوئی رومال منہ پوچھا اور آگے ڈال دیا، اللہ اکبر کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور وہاں پر اپنے سامنے رکھ دیا۔ مدینے کے اندر یہ ایک نئی چیز، نیا کام ہو گیا۔ امام مالک نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا، لیکن لوگ عبد الرحمن ابن مہدی کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور صف میں اپنے سامنے انہوں نے چادر کو رکھ دیا۔ بہرحال سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو لوگوں کی نظریں امام مالک کی طرف تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال، نظروں میں سوال ہو رہا تھا، یعنی مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے امام مالک سے کہا اس آدمی نے تو نماز کی حالت میں نماز کے اندر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اپنے سامنے ڈال دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو، جانتے نہیں تھے کہ یہ محدث جلیل ہے عبد الرحمن ابن مہدی، بہت بڑے محدث، حدیث کے جانکار، لیکن اپنی پولیس کو جو مدینے کے اندر جو نگرانی کرتے تھے اس پولیس والوں کو بلایا اور عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں حکم دیا، اس آدمی نے جو چادر سامنے ڈال دی ہے نماز پڑھنے کے دوران، اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے کے اندر ڈال دو، جیل کے اندر ڈال دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اتفاق دیکھیے، شام تک امام مالک کو پتا چلا کہ جس آدمی کو ہم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس علاقے کے لوگ اس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ پھر دل میں سوچا اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے اندر اس نے اپنی چادر اٹھا کر اور سامنے ڈال دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور قید سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جیل سے اس کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم عبد الرحمن ابن مہدی ہو؟
انہوں نے کہا ہاں فلاں فلاں علاقے کے تم بہت بڑے محدث مانے جاتے ہو. کہا جی ہاں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احدثت فی مسجدنا شیئا لا نعرفہ، تم نے آج ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. ہمارے پورے مدینے کے اندر کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے سامنے کچھ نہیں رکھتا ہے. تم نے آج ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہمارے مدینے کے اندر. وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور تم نے نماز پڑھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کر دیا. سارے نمازی تمہاری چادر کو دیکھنے لگے، ان کی نمازوں میں ڈسٹرب ہو گیا. آئندہ خیال رکھنا، نماز پڑھنے کے لیے جب یہاں آؤ تو کوئی بھی چیز تم اپنے آگے نہیں رکھو گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہوتی تھیں. نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو رومال نکالا پھر رکھ لیا. نماز پڑھ رہے ہیں، کھجاتے جا رہے ہیں، داڑھی پکڑتے جا رہے ہیں، گھڑی بھی دیکھتے جا رہے ہیں، سب کچھ. اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہو جاتی نظریں، پورا ایسا نہیں، بغل والے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. ایک ایک چیز پر اگر اتنا لمبا بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو مسلمان مومن، کامیاب مسلمان کی، کامیاب مومن کی پہلی پہچان کیا ہے، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ پانچوں وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. ورنہ شاید ہم نے یہاں سنایا تھا کہ نہیں کہیں اور سنایا تھا، یاد نہیں. ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے. امام صاحب کہتے 3 پڑھائی ہے؟ ہو سکتا بھول چوک ہو گئی ہو. سارے نمازیوں سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ سارے نمازی جتنے لوگ مسجد میں تھے کہنے لگے نہیں آپ نے 4 پڑھائی ہے. امام صاحب بڑے دویدھا میں پڑ گئے. اکیلا یہ کہہ رہا 3 پڑھائی، سب کہہ رہے 4 پڑھائی، تو میں ایک کی مانوں یا 4 یا سب کی مانوں؟ پوچھا بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھائی، تو اکیلا کہہ رہا 3 پڑھائی، میں تیری مانوں یا ان کی؟ وہ کہتا میری. کہا کیوں؟ کہا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھائی. سارے لوگ کہتے نہیں یہ جھوٹ بول رہا، 4 پڑھائی آپ نے. تو وہ آدمی کہتا میری مانی ہے، ان سب کی نہیں. کہا امام صاحب بڑے پریشان، اچھا تم کیسے سچ بول رہے ہو؟ تم بتاؤ 3 میں نے کیسے پڑھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں. تو آپ اب تک 4 رکعت پڑھاتے تھے تو چاروں دکانوں کا حساب میں جوڑ لیتا تھا، آج 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 پڑھائی. اگر میں نے چاروں دکانوں کا حساب جوڑ لیا ہوتا تو اس کا مطلب 4. یہ اس کی نماز تھی. وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا آج ہماری نمازوں میں. اللہ بھولی ہوئی چیزیں 2 ہی جگہ یاد آتی ہیں. یاد نہیں آ رہی، نماز پڑھے تو یاد آ گئی ہاں فلاں چیز ہم نے فلاں جگہ رکھی تھی، یا پھر لیٹرین میں یاد آتی ہاں. تو وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. پہلا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے، جو غلط کاموں سے، ہر لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. فضول کاموں سے، لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو کاموں میں سب چیزیں شامل ہیں، جوا، شراب، سٹا، کیرم بورڈ، چوسر، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچنا، یہ ساری چیزیں لغویات کے اندر آتی ہیں، لغو کے اندر آتی ہیں. جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں. لغو کاموں میں ایک کام یہ بھی آتا ہے
چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہو, کسی مولانا صاحب کو دیکھا جا رہے ہیں, اے مولانا صاحب, ہاں ادھر آنا ادھر آنا, ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا نوکر ہو, ادھر آؤ, ہاں ارے وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو, ابھی تک مسئلہ نہیں معلوم تھا, نہ پوچھنا تھا, نہ اس کی فکر تھی, مولانا صاحب کو دیکھا مسئلہ یاد آ گیا, ادھر آئیے مولانا, ہاں کیا, ایک مسئلہ بتا دو, ہاں کیا. مولانا صاحب بھی بیچارے ملازم آدمی ہیں, مسجد میں 5-6 ہزار روپے میں امامت کرتے ہیں, زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, زیادہ کہیں گے وہ مولانا کو بڑا گھمنڈ آ گیا ہے. ایسی جگہ پر مولانا کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اس آدمی کو فوراً جواب دے دو, آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یا تو آپ میرے گھر آئیے, یا پھر جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز پڑھیے اور وہاں مسجد میں آ کر ہم سے مسئلہ پوچھیے. دیکھ لیا تو مسئلہ یاد آ گیا. یہ کام بھی لغو کاموں میں شامل ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے دور رہتے ہیں, لغویات سے اعراض کرتے ہیں, لغویات کے قریب نہیں جاتے ہیں, ہر لغو کام سے اور بیکار کام سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور اسی قسم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و سچے بندوں کی بھی بتائی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں, سچے بندے تو وہ ہیں, رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں, جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, سکون کے ساتھ چلتے ہیں, متانت کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں, چلتے چلتے جب جاہل ان سے ٹکرا جاتے ہیں, جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں, تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے, قالوا سلاما, السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں. جاہلوں کے منہ لگ پائیں گے آپ؟ نہیں لگ پائیے گا. اور جاہل سے کوئی جیت پائے گا؟ مولانا جرجیت صاحب بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہے. بڑے سے بڑا مولوی بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہے. کسی نے پوچھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں, ایک جاہل کھڑا ہوا کہنے لگا 5 لاکھ. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بیچارہ, کہنے لگا اے چپ, کیسے جانتے ہو 5 لاکھ؟ اس نے کہا نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا گن کے آ. اب کیا بحث کرو گے اس جاہل سے؟ کیا کہتا 5 لاکھ. پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا یار سوچ سمجھ کے بولا کرو بھائی. نہیں مانو گے؟ کیسے مان لوں, کوئی تحقیق ہے تمہارے پاس؟ کہتا نہیں مانتا. نہیں تو پھر گن کیا. اب کیا کریں گے آپ؟ اس سے جیت پائیں گے آپ؟ نہیں. اللہ بھی جانتا تھا کہ جاہل سے نہیں جیت پائے گا کوئی, اس لیے کیا کہا, جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ, ان کے منہ مت لگو. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے, ہاں. اور یہاں جاہل کا لفظ استعمال کیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لیکن کسی بھی ان پڑھ جاہل سے اگر آپ جاہل کہہ دو تو وہ برا مان جائے گا, اور کسی بھی ان پڑھ جاہل سے کہہ دو کہ ماشاءاللہ تم بہت پڑھے لکھے لگتے, ماشاءاللہ کیا بات ہے یار پڑھے لکھے, خوش ہو جائے گا. جبکہ وہ ABCD بھی نہیں پڑھا, الف ب بھی نہیں پڑھا, لیکن اس سے کہہ دو ارے ماشاءاللہ کیا آپ پڑھے لکھے, بات کریں گے آپ کے اندر تو بڑا علم ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا, تھینکس. اس کا مطلب کیا ہوا, علم جاہل کو بھی پسند ہے. علم کی نسبت, جاہل کی نسبت اگر علم سے کر دی جائے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے, لیکن جاہل کو اگر جاہل کہہ دو تو برا مان جائے. تیرا باپ جاہل, تیرا دادا, یہی تو جہالت ہے اس کی. فوراً آ گیا جہالت پر, مجھے جاہل کہا, تیرا پورا خاندان جاہل, تو جاہل, تیرا باپ جاہل. نہیں بحث کر پاؤ گے, کر ہی نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھوں کو, علماء کو, نیک لوگوں کو, اپنے سچے بندوں کو حکم دیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے ٹکرا جائیں, جاہلوں سے تم جاہل مخاطب ہو جائیں تو ان سے السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ, بحث مت کرو. تو اللہ کے
کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات سے، غیبت چغلی سے، حسد کینہ بغض اناد دشمنی سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب مومن وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے مسلمان کے اوپر، اور پھر وہ اگر پیسہ ہے، رقم ہے، تو 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دی، کہا امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم ایک بکری زکوٰۃ میں نکالتے تھے، ہمارے اوپر وہی بنتی ہے، لہذا یہ بکری بنتی ہے، اس کو میں آج آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو میں دیتا تھا زکوٰۃ میں، نبی کو نہیں، نبی کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جب وصول کرنے آتے تھے تو ان کو بھی میں ایک بکری دیتا تھا، آج بھی وہی بکری بنتی ہے، دے دیجئے، یہ لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی آیا کرتا تھا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تم ایک بکری دیتے تھے، آج بھی ایک بکری دے رہے ہو، زکوٰۃ تو تم پوری دے رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بکری دیتے تھے تو اپنے کھوٹے میں سے کھول کر رسی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، اور اللہ کے رسول اس رسی سے اس بکری کو کھینچتے ہوئے، اس رسی سے چلاتے ہوئے لے جاتے تھے۔ آج تم نے رسی بکری کے گلے میں نہیں ہے، آج اس کا کان پکڑ کر لائے اور میرے ہاتھ میں تم نے بکری دے دی، رسی کہاں ہے؟ وہ صحابی ہنسنے لگے، کہنے لگے بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، بکری دے دی، رسی کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی دوسری بکری سے رسی میں باندھ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو رسی سمیت بکری دیتے تھے، ہم بھی رسی سمیت بکری لیں گے۔ اگر تم نے بکری دے دی لیکن رسی اپنے پاس روک لی تو میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ بکری دے رہے ہیں، رسی نہیں، تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں جنگ لڑوں گا تم سے، قتال کروں گا میں تم سے، تمہیں رسی بھی دینا پڑے گی۔ آپ یاد رکھیے زکوٰۃ میں بکری بن رہی، بکری دے رہے ہیں، وہ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسی تو کہا رسی بھی دو۔ یہاں کتنا غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، کبھی آپ نے احساس کیا ہے؟ یہ آپ کا ادارہ ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند چل رہا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ تو اپنے گھروں میں کما کر کھا رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے بھی تو بیوی اور بچے ہیں۔ سوچا آپ نے؟ یہی سوچ پیدا کرنے کا نام تو اسلام ہے، یہی سوچ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ نے سوچا پڑھایا نہیں تو تنخواہ کس بات کی، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے آج ہمارے اندر سے؟ تو کامیاب مومن کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی جو زکوٰۃ کے مال میں کمی نہیں کرتے ہیں، پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی، ایک آنا بھی وہ اپنے پاس نہیں چھوڑتے، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق سمجھ کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ آج کے
معاشرے اور سوسائٹی اور آج کے سماج پر زبردست قرآن کریم کی اس آیت کو اس رکوع میں پیش کیا گیا ہے. اور جو اپنے گپتانگ کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. دو معنی ہے اس کا شرمگاہ کی حفاظت کا. یہ نابھی جس کو آپ بولتے ہیں بنگلہ میں, ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا. اتنا یاد رکھیے گا, ناف سے لے کر گھٹنے تک, یہاں سے یہاں تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا, اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. مرد کے اس سطر پر نظر نہیں ڈال سکتا, اور اتنا حصہ عورت بھی کسی عورت کے جسم پر سطر پر اتنے حصے پر نظر نہیں ڈال سکتی. شریعت کی نظر میں اب صبح واکنگ میں جانا اور ٹہلنا اور صرف پینٹی پہن لینا, انڈر ویئر اتنا گھٹنے سے اوپر, اور اسی میں جوکنگ کرنا زیب دیتا ہے. اور پھر جب مرد کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر لڑکیوں کا اس حصے پہ نظر ڈالنا, اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ لڑکی سے بھی, عورت سے بھی چھپائے گی. لیکن آج گھٹنے سے اوپر جتنا کپڑا آ رہا ہے اتنی ہی وہ آج ماڈرن لڑکی کہلائی جا رہی ہے. ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اور یہ بات یہاں نہیں بمبئی وغیرہ میں کہتا ہوں میں, کیونکہ بمبئی وغیرہ کا ماحول زیادہ ویسا ہے. ایک پہچان بتائی ہے میں نے, جس لڑکی کے جسم پر جتنے کم کپڑے آپ دیکھو, آج بھی یہ پہچان بتا رہا ہوں آپ کو, میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, سنیں, اور انہی کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ اور اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے. کپڑوں کے سائز کی کمی ان کے ماں باپ کی دولت کا ایڈریس دیتی ہے, پتہ بتاتی ہے کہ ان کا باپ کتنا امیر ہے. لعنت ہے تیری ایسی دولت پر جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا. اور بڑے فخر کے ساتھ, کون ہے, میری بہن ہے, بہن نہیں بولتے, سس. اب تو سسٹر سے بھی سس رہ گیا, مدر سے موم رہ گیا, برادر سے برو رہ گیا. کچھ دنوں کے بعد کھانا سے کھانا رہ جائے, پینا سے پینا رہ جائے. بہت شارٹ کٹ میں یہ دنیا چل رہی ہے. لعنت ہے سے بات. کون سسٹر, کون ہے میری وائف. بمبئی کے اندر میرا پھپھیرا بھائی ابھی ٹاٹا ہاسپٹل میں, اس کا پیر ابھی کاٹا گیا ہے پورا کینسر کی وجہ سے. میں وہیں تھا, پورا 1 مہینہ میں وہیں رہا ہوں, اور ابھی کل کا پروگرام کر کے پھر وہیں جانا ہے, کیونکہ ابھی بمبئی سے ہاسپٹل سے تو چھٹی مل گئی, لیکن ابھی